والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمتقين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تعالى في الكلام المجيد يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا أكرم الخلق ما لمن نلوذ به سواك عند حلول الحادث العملي سبحان الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رسول الله ٹھیک ہے ایک بار پڑھ لی ہے بس ایک اور پڑھ آپ تو ماشاءاللہ جوان بچے بیٹھے ہیں گون پڑھ دینے سے صلاة والسلام علیک سیدی یا نبی اللہ دیکھو نا یہ علامہ اقبال کہتے ہیں جوانوں کو میری آہ سحر دے پھر انسانی بچوں کو بالوں پر دے آرزو میری یہی ہے کہ میرا نور بصیرت عام کر دے جب تسی جوان ٹھنڈے پہ گئے پھر بندہ کیے ٹھیک ہے ماشاءاللہ جوان ہے جوانی ہے اگر آپ جوانوں نے بھی اتنا پھیکا پھیکا پڑھنا ہے تو پھر مجھے بتاؤ پھر پڑھنا کس نے ہے جتنے آپ نوجوان بیٹھے ہو اللہ بیٹا باہر بھی آپ کو توفیق عطا فرمائے اور مقصد بھی زندگی کا یہی ہے قرآن میں بھی اللہ بار بار یہی کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ایمان والو اللہ کا ذکر کرو کہ اللہ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا صرف ذکر ہی نہ کرو بلکہ بڑی کثرت سے ذکر کرو مقصد یہ ہے اللہ باہر بھی اس کی توفیق عطا فرمائے لیکن یہاں تو حضرت ہم خالصتاً آئے ذکر کے لیے اس لیے بھائی سنیو اپنی عادت بناؤ اصل میں مسئلہ یہ ہے وقت کچھ اس طرح کا آ گیا کہ آپ بات بھی نہیں کر سکتے کیونکہ اہمی کسی نے تاڑی گل کھچ کے اپنے حال ہے نہیں سانو لائیے نا وقت اس طرح کا آ گیا آپ اپنے خیال کا اظہار نہیں کر سکتے آپ کو صلاح نہیں دے سکتے آپ کو مشورہ نہیں دے سکتے میں کوئی نعرے کی مخالفت نہیں کر رہا لگاؤں نعرے بس اتنا میں اکثر و بیشتر کہتا ہوں کہ یار اس طرح آپ جوش و خروش سے نعرے لگاتے ہو درود اتنے جوش سے کیوں نہیں پڑھتے بس میں یہی کہتا ہوں کہ وہ بھی کہتے بھائی ڈر آتا ہے اب قیامی کو کھچ کے نہ پڑھے اللہ ہے جی سانو گل لائی ساڑھے نعرے تے اعتراض کیتا ہے بھائی اپنوں پہ تو نہیں نہ کوئی اعتراض کرتا ہے میں صرف ایک بات کیا کرتا ہوں کہ بھائی نعرے بڑے زور والے ہیں لیکن درود زور والا نہیں کوشش کرو پتر اپنے درود میں بھی اتنے جوش لاؤ اپنے درود میں بھی اتنی محبت تو میں کہتا ہوں بار یہاں تر آپ کی جو محفلی ہے نا یہ قطعاً نہ سمجھا کرو کہ صرف آپ بیٹھے ہوتے ہو آپ کو نہیں پتا ہوتا حضرت کس کس ملک کی ایجنسی کا بندہ آپ کی محفل میں بیٹھا ہوتا ہے وہ بیٹھتے ہیں وہ آپ کو دیکھتے ہیں وہ آپ کو نوٹ کرتے ہیں وہ آپ کی حرکتیں نوٹ کرتے ہیں وہ آپ کے انداز دیکھتے ہیں وہ نوٹ کرتے ہیں کہ جب نبی علیہ السلام کا نام مبارک آیا تو انہوں نے کیا کیا انہوں نے ان کا انداز کیسا تھا جب نبی علیہ السلام پہ درود و سلام پڑھنے کی باری آئی انہوں نے کیسے پڑھا انہوں نے کیسے پڑھا انہوں نے کتنی محبت سے پڑھا وہ چلے ہو
وہ تمہارے خلاف بہت کام کر رہے ہیں، ہم کچھ نہیں کر رہے ہیں۔ ہمارا اب بھی یہی ہے، بڑی سونی محفل ہے، بعد میں لنگر لینے کے لیے ہم نے ایک دوسرے کو دھکے دینے ہیں، کھینچاتانی کرنی ہے۔ ہو سکتا ہے گالی گلوچ پہ بھی نوبت آئے، ہو سکتا ہے گریبان بھی پکڑے جائیں۔ ہم آج بھی یہاں کے یہاں ہی کھڑے ہیں، ہم آج بھی یہاں کے سوزوکی ہونا دی، ہونڈا ہونا دی، ٹویوٹا ہونا دی، اوڈی ہونا دی، مرسڈیز ہونا دی، تڑا کی نوکیا ہونا دا، آئی فون ہونا دا، سامسنگ ہونا دا، اوپو ہونا دا۔ تسی ہی بنایا 75 سالہ چلا۔ یہ نہیں کہ ہم بنا نہیں سکتے تھے، بنا سکتے تھے، لیکن آئے نہیں بنانے کی طرف۔ بس کٹھے ہوئے، آپ نے میری خوش آمد کی، میں نے آپ کی چلے گئے سارے۔ کیا کھویا، کیا پایا، کیا نہیں کیا، کیا کر سکتے ہیں ابھی بھی ہم، اس پہ گفتگو کوئی نہیں۔ کرو بتروز، نکلیے ہوں تھوڑا جہاں۔ میرا روز کا کام ہے، میری تیسری محفل، میں دیکھتا ہوں دل دکھتا ہے۔ 2.5-3 گھنٹے کی سونی محفل، لیکن بات چولا دا ایک ڈبا یا ایک شاپر، قوم سب کچھ بھول جائے گی۔ گالی گلوچ، بلکہ اسپیشل پنڈا شنڈا جو جائیے نا، وہاں تو ذری بات اس سے بھی آگے بڑھ جاتی ہے۔ پھر دکھ ہوتا ہے یار، ہم آج بھی وہاں کے وہاں کھڑے ہیں۔ وہ چاند پہ چلے گئے، سیٹلائٹ بنا دی انہوں نے، مریخ پہ چلے گئے، آسمانوں میں دنیا بسانے کی باتیں کر رہے ہیں۔ ویسے آج بھی حضرت چولہ دے شاپراں تو لنڈے گئے، ہم وہاں کے وہاں کھڑے ہیں۔ کچھ کریں، ذرا سی نم ہو تو مٹی بڑی زرخیز ہے، ساتھی ہے۔ سارے نوجوان بیٹھے، تو پہچانو اپنے آپ کو، نکلو، بس تم کرنے کا ارادہ کر لو۔ کرونا اسی میں ہے، ارادہ تو کرو۔ میرا ارادہ ہی کوئی، میں اگر کالج جا رہا ہوں، میں اگر یونیورسٹی جا رہا ہوں، میں پڑھنے کے لیے تو نہیں جا رہا، میں تو ڈگری لینے جا رہا۔ میرا مقصد تو ایک نوکری ہے، میں نے نوکر ہونا ہے۔ پتر جو قومیں نوکر ہونے کے لیے پڑھتی ہیں، پھر ان قوموں کو روز نہیں دیے جاتے۔ ہم نوکر ہونے کے لیے پڑھتے ہیں۔ میں کوئی علم حاصل کرنے کے لیے تو نہیں کر رہا، میں نوکر ہونے کے لیے کر رہا۔ میں بی اے کو علم حاصل کرنے کے لیے تو نہیں کر رہا، مجھے تو بی اے کی ڈگری چاہیے۔ میں انجینئرنگ اس لیے نہیں کر رہا کہ میں نے انجینئرنگ کر کے کچھ ملک کا بھلا کرنا ہے، میں نے نوکری لینی ہے۔ میں ڈاکٹر اس لیے بن رہا ہوں کہ میں نے پیسے کمانے ہیں۔ تم کرنے کا ارادہ کرو، پھر خود ہی توفیق دے گا۔ آج قوم دعائیں کر رہی ہے، یا اللہ کو محمد بن قاسم بھیج دے، کہ تو بھیج دے۔ آگے محمد بن قاسم چوتھے آسمان تو آئے سے، یا اللہ کو صلاح الدین ایوبی بھیج دے، یا اللہ کو طارق بن سے، کتوں آئے سن بھائی؟ آسمانوں سے آئے تھے یہ سارے، بھائی یہاں کے رہنے والے تھے سارے۔ بس پتر نوجوان جتنے بیٹھے، خود میں کوالٹیاں پیدا کرو، خود کو سوارو، خود کو نکھارو، خود میں محمدی رنگ بھرو۔ پتر کس دفعہ محمد بن قاسم کا میڈل تمہارے گلے میں ڈال دیا جائے، چل بھائی 2022 کا محمد بن قاسم تو ہے، 2022 کا صلاح الدین ایوبی تو ہے، 2022 کا طارق بن زیاد تو ہے، لیکن کس کے گلے میں ڈالیں صلاح الدین ایوبی کا میڈل؟ کس کو دی جائے طارق بن زیاد؟ کسی کا نہیں۔ اسی لیے تب اقبال رویا تھا، یا رب دل مسلم کو زندہ تمنا دے۔ ساری قوم نوکری پیچھے پہ گئی، یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے۔ میں کی تسی کی سارے میں ایک کی فکر بہ گئی، کل کھاؤ گے کہ تم، پرسوں کی ہوئے گا، اگلے مہینے کی ہوئے گا، اگلے سال کی ہوئے گا، کھا گئی فکر۔ اور یہ کیا شیطان کی مجلس شورا، شیطان کی مجلس شورا، وہ کافی ہیں۔ پہلے وہ جو چھوٹے شیاطین ہیں نا، وہ کافی زیادہ اشعار ہیں۔ کبھی تعلیمی دور میں مجھے یہ زبانی یاد بھی تھی، اب میں بھی کدو کا شعر یاد رہ گئے ہیں مجھے اس کے، وہ سارے بولتے ہیں حضرت، جتنے شیاطین ہیں نا وہ سارے بولتے ہیں، وہ کچھ نہ کچھ بتاتے ہیں۔ بھائی اینج ہونڈے ہے، بڑیاں محفلیں ہونڈے دیا نے، بڑے جناب خطیب تقریرہ کرن دے دینے،
بڑے 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 نعت خانے جناب، ساری ساری رات نعت خانی ہو، ہر شیطان کچھ نہ کچھ بتاتا تھا کہ جب سارے بتا کے چپ کر جاتے ہیں نا، پھر بڑا شیطان بولتا ہے ابلیس، پھر میں کی شعر اس کا پڑھتے ہیں، وہ آگے سے کیا کہتا ہے، کہتا ہے نہ ڈراؤ مجھے تم ان سے، جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں۔ بڑا ابلیس جو شیطان ہے نا، وہ کہتا ہے مجھے نہیں ڈر لگتا ہے ان سے، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن چھوڑ دیا ہوئے۔ بتاؤ آج سارے دن میں کتنی بار قرآن کھولا تم نے؟ ذرا اپنے اندر جاؤ اور مجھے جواب دو، کتنے مہینے ہو گئے قرآن کھولے ہوئے؟ رمضان کا کھولا تھا، اور فیس بک کتنی بار کھولی ہے؟ واٹس ایپ کتنی بار کھول کے چیک کیا؟ انسٹاگرام کتنی بار دیکھا ہے؟ ٹویٹر کتنی بار چیک کیا؟ یوٹیوب کتنی بار کھول کے دیکھی ہے؟ تو شیطان کیا کہتا ہے، جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں، اس امت نے قرآن چھوڑ دیا، قرآن رہ گیا تعویذاں لے، قرآن رہ گیا پھوکاں لے، قرآن رہ گیا کچہریاں جھوٹیاں قسماں کھان لے، قرآن رہ گیا حضرت جی تراویح نہیں، قرآن رہ گیا شبینہ نہیں، قرآن رہ گیا پہلے میرج آج رج کے قرآن دی مخالفت کرو تو جاندے ہیں ووٹی قرآن تھلے پہ جو ہے قرآن تو اس کام کی، باقی تو ہم نے قرآن چھوڑ دیا۔ جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن، وہ پیاد حضرت اتنو کرو اینی توڑ پئی ہے تو کسی نے کھول کے بیکھی کی کہنا پیا قرآن۔ جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں ہے، وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین ہے۔